وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں کا، ورب الارض، اور رب ہے زمین کا، ورب العالمین، اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ ہی اصل قابل تعریف ہے، جو اصل خالق و مالک ہے۔ سبحان اللہ، زمین کا بھی، آسمان کا بھی، اور جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ فللہ الحمد، اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ حمد میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں شکر کے جذبات ہوں، اور حمد سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ عطا کرنے والا صرف وہ ہے۔ حمد صرف اللہ کی ہو سکتی۔ پہلا ہی جو جملہ ہے، پہلا ہی کلمہ ہے قرآن کا، الحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف گویا صرف اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ تو فللہ الحمد، اس کے تین مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خبریہ جملہ ہے، فللہ الحمد، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے۔ پہلے اللہ شامل کر کے، اچھا یہ جو فللہ جو ہے اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو فللہ کی جو فا ہے نا، فللہ کی جو فا ہے، یہ بتاتی ہے کہ پیچھے سورت کے اندر جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں ان سارے مضامین کا نتیجہ یہ ہے۔ فا کا مطلب یہ ہے فللہ الحمد، سارے پیچھے بیان ہونے والے مضامین کا نتیجہ یہ ہے۔ کیا نتیجہ ہے؟ یعنی پیچھے کیا مضامین بیان ہوئے ہیں؟ قرآن کو نازل کرنے والا اللہ، زمین آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، ساری کائنات بنانے والا اللہ، تدبیر کائنات کرنے والا اللہ، اور پھر جنت دوزخ کا جو انجام، متقیوں کو جنت دینے والا اور مجرمین کو جہنم دینے والا اللہ، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ فللہ الحمد، بس اللہ ہی کے لیے ہے ہر قسم کی تعریف۔ تو فا گویا نتیجے کا اعلان ہے کہ یہ پچھلے جو مضامین جتنے بیان ہوئے ہیں سورہ جاثیہ کے اندر، ان سب کا نتیجہ یہ ہے۔ ویسے تو ساری جو پورے قرآن کا نتیجہ یہی ہے، بلکہ کہہ دیجئے پورے دین کا نچوڑ یہی ہے۔ اگر پورے دین کا اور پورے قرآن کا نچوڑ یہ نہ ہوتا تو پہلی سورت کا پہلا جملہ یہ نہ ہوتا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ اس کا آغاز فرمایا کرتے تھے الحمدللہ یا ان الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد فرماتے تھے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ہم سب اللہ ہی کی حمد بیان کرتے ہیں، ونستعینہ، اور اس حمد کو بیان کرنے کے لیے ہم اللہ کی مدد کے خواستگار ہیں۔ یعنی اس کی مدد کے بغیر اللہ کی حمد بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ گویا تیری بندگی کرنے کے لیے بھی ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، تیری مدد کے بغیر ہم تیری بندگی بھی نہیں کر سکتے۔ تو نستعینہ، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور اس میں اس حمد کے بیان کرنے میں اگر کوئی کوتاہی رہ جائے تو ہم اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے پوری زندگی شاید حمد کے لیے ہی ہے۔ انسان صرف حمد بیان کرتا رہے، اللہ کی حمد بیان کرتا رہے، اور یہ پوری زندگی انسان کی اللہ کے حمد بیان کرنے میں گزر جائے تو یہی کافی ہے، یہی شکر ہے۔ اور شکر کے لیے نماز پڑھنی ہے، شکر کے لیے روزہ رکھنا ہے، شکر کے لیے عبادت کرنی ہے، اور ساری زندگی شکر کے لیے ہے۔ فللہ الحمد، پس اللہ ہی کے لیے ہے ہر قسم کی حمد۔ تو پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ خبریہ جملہ ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، یہ خبر ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ حکم ہے۔ کیا مطلب؟
پس تم اللہ ہی کی حمد بیان کرو. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، یعنی یہ حکم ہے کہ اللہ ہی کی حمد بیان کرو. زندگی کا گویا اسی میں گزر جائے کہ اللہ کی حمد بیان کرتے رہو. اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں حمد بیان ہو رہی ہے. ایک تو یہ خبر ہے کہ اللہ کے لیے حمد ہے، ایک یہ کہ حکم ہے کہ تم حمد بیان کرو، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ حمد کی انشاء ہے، یعنی حمد بیان ہو رہی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ خود اپنی حمد بیان فرما رہا ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے. اب آگے یہ کہا جا سکتا تھا رب السماوات والارض والعالمین، یہ کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ فرمایا رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، یعنی آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، سارے جہانوں کا بھی رب ہے. یہ گویا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے، اور اس کی تفصیل ہے کہ دنیا کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا رب اللہ نہیں ہے. اور یہ اسی بات کو کہ رب السماوات و رب العالمین، رب السماوات و رب الارض، رب السماوات والارض و رب العالمین اگر کہہ دیا جائے تو پھر بھی مفہوم وہی ہے، لیکن الگ الگ کہنا رب السماوات و رب الارض، فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض و رب العالمین، تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی تفصیل ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا رب اللہ نہیں ہے. اور یہ بتانا کہ آسمانوں کا بھی رب اللہ ہے، زمین کا بھی رب اللہ ہے، اور تمام جہانوں کا بھی رب اللہ ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی صفت ربوبیت ہے نا، جو اللہ کی صفت ربوبیت ہے، یہ استحقاق ثابت کرتی ہے حمد کا. یعنی اللہ کے استحقاق حمد کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی وجہ جو ہے صفت ربوبیت ہے. اللہ رب ہے، اور رب کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، اور رب کا مطلب ہوتا ہے روزی دینے والا. یہ تینوں معنی ہیں اس کے. رب مالک بھی ہوتا ہے، رب پالنے والا بھی ہوتا ہے، اور پالنے والا کا مطلب روزی دینے والا. تو پالنا کیسے ہے؟ ہر شے کو شروع سے لے کر آخر تک، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو پالنا مرحلہ در مرحلہ پالتے جانا، الی حد التمام، اس کی تکمیل تک اس کو پالنا، یہ ہے ہوتا ہے پالنا. اور اللہ اس طرح پالتا ہے، رب ہے نا ہر چیز کا. تو صفت ربوبیت، چونکہ اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، لہذا حمد کا مستحق بھی وہ ہے. صفت ربوبیت استحقاق سب سے زیادہ استحقاق ثابت کرتی ہے حمد کا، اس لیے الگ الگ فرمایا رب السماوات، رب الارض و رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ. سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس میں ان کی دعا یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، یہ دعا ہوگی. وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں ان کی گفتگو ہوگی سلامتی والی، آپس میں ایک دوسرے کو گریٹ کر رہے ہوں گے، سلامتی پیش کریں گے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری دعا یہ ہوگی کہ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد جہانوں کے رب کے لیے ہے. ان الحمد للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے. تو اصل میں صفت ربوبیت جو ہے وہ سب سے بڑا استحقاق کا سبب ہے حمد کے استحقاق کا. لہذا اللہ ہی رب ہے زمینوں کا، اللہ ہی رب ہے آسمانوں کا، اللہ ہی رب ہے جہانوں کا، اس لیے یہ حمد بھی اسی کے لیے ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سبحان اللہ، اسی کے لیے بڑائی ہے زمین و آسمان کی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کے لیے بڑائی ہے فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ذات بڑی ہی غلبے والی اور بڑی حکمتوں والی. یہ جو العزیز ہے نا،
یہ قدرت و اختیار کی ہر صورت اس میں شامل ہے. العزیز، العزیز کا مطلب ہوتا ہے غلبے والا. تو ہر طرح کی جو قدرت کی اور اختیار کی صورت ہو سکتی ہے وہ العزیز کے اندر شامل ہے. سبحان اللہ. اور الحکیم جو ہے یہ حکمت اور علم، حکمت اور علم کا ہر مفہوم، یعنی کہہ دیجئے کہ علم کا ہر مفہوم الحکیم کے اندر شامل ہے. تو جب کہا گیا یا کہا جائے کہ العزیز الحکیم ہے، اللہ العزیز ہے، تو اس کا مطلب ہے قدرت و اختیار کی ہر صورت اس کے پاس. الحکیم ہے تو علم و حکمت کا ہر مفہوم، ہر اعتبار سے جس چیز کو علم کہا جا سکتا ہے، جس چیز کو حکمت کہا جا سکتا ہے، وہ اس کے پاس ہے. اور جب وہ العزیز الحکیم ہے تو پھر حمد بھی تو اسی کی ہونی چاہیے اور کبریائی بھی اسی کی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الجاثیہ اس کی تکمیل ہو گئی الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ہی 25واں پارہ بھی مکمل ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. آگے 26واں پارہ ہے اور سورۃ الاحقاف. اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں. اس کے ابتدا کرنے سے پہلے احقاف کا لفظی معنی ہے ٹیلے، ریت کے ٹیلے، اور یہ ماخوذ ہے اس کی آیت نمبر 21 میں. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اذ انذر قومہ بالاحقاف. جب اس نے اپنی قوم کو ڈرایا یا اس کو تنبیہ کی بالاحقاف، ریتلے میدان میں یا ریت کے ٹیلوں میں. تو ریتلا میدان یا ریت کے ٹیلے احقاف سے مراد ہے، اور اس سے مراد ایک علاقہ ہے. اور وہ علاقہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبا چوڑا علاقہ ہے جو لاکھوں مربع میل کے اوپر پھیلا ہوا ہے عرب کے اندر. اور یہ جنوبی عرب کا علاقہ ہے جس میں بہت طویل شرقاً غرباً یہ یمن اور عمان کے درمیان ہے، اور شمالاً اور جنوباً جو ہے یہ نجد اور حضرموت کے درمیان ہے. اور یہ بہت یعنی لاکھوں میل لمبا چوڑا، یعنی کہہ لی لاکھوں مربع میل کا، لمبا چوڑا تو نہیں، لاکھوں مربع میل کا، غالباً کو 3 لاکھ مربع میل اس کا علاقہ ہے. تو یہ علاقہ جو ہے اس میں یہ اس لیے اس کا ذکر کیا گیا، یہ قوم عاد کا مسکن تھا کہ قوم عاد جو ہے وہ اس علاقے میں رہتی تھی، اس لیے اس کو اذ انذر قومہ بالاحقاف کا ذکر کر کے قوم عاد کے مسکن کے طور پر اس کا ذکر ہوا ہے. اور یہ چونکہ اس کا آیت نمبر 21 کے اندر نام آیا ہے اس لیے سورت کا نام رکھ دیا گیا. اور سورت کے ناموں کی جو اسباب تسمیہ ہیں یا وجہ تسمیہ ہے، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی سورتوں کے نام ہیں یہ نام یا ٹائٹل ہیں، یہ موضوعات نہیں ہیں. موضوع یا سبجیکٹ یہ اور چیز ہوتی ہے. یعنی موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے یا اس کا جو مشمولات ہیں وہ اس کے متعلق ہیں. تو یہ موضوع نہیں ہوتا، نہ یہ سبجیکٹ ہوتا ہے، بلکہ یہ ٹائٹل اور نام ہوتا ہے. یہ صورتوں کے نام ہیں بس. یعنی جب البقرہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کی کہانی ہے، بس البقرہ اس میں چونکہ لفظ آیا ہے تو اس کا نام رکھ دیا. تو نام جو ہے سورت کا نام رکھنے کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ نام ہیں، یہ ٹائٹل ہیں، یہ موضوعات نہیں ہیں. الاحقاف کا جو مرکزی موضوع ہے، یہ مکی صورت ہے سورۃ الاحقاف. تو
اس کے 3 نکات ہیں اس کے مرکزی موضوع میں۔ غالب و حکمت والے کے نازل کردہ قرآن پر ایمان کی دعوت ہے اس میں، اور بطور عبرت قوم عاد کی مثال ہے، اور جنات کی طرح داعی اور مبلغ بننے کی ترغیب ہے کہ جنات کی طرح آپ داعی اور مبلغ بنیں۔ جنات کا معاملہ اس کے اندر یعنی آیت نمبر 29 سے 34 تک جنات کا ذکر ہوا ہے۔ باقی مضامین کو دیکھنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جنات کا معاملہ اس لیے زیر بحث آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سن نبوی کے اختتام پر یا 11 سن نبوی کی ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے، اور طائف اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو آپ تبلیغ کریں گے، کیونکہ مکہ والوں سے کافی حد تک مایوسی ہو چکی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تبلیغ کے لیے وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے کچھ دن قیام فرمایا۔ تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور صرف یہی نہیں کہ اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے۔ خیر انہوں نے اچھا سلوک بھی نہیں کیا، اور اس میں پھر وہ تفصیل بھی ہے کہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرن المنازل کے موقع کے قریب جبریل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا، انہوں نے کہا آپ حکم فرمائیں اس بستی کو ہم جو ہے پہاڑوں کے درمیان ڈال کے پیس دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کے جو نسلیں ہیں ان میں سے، ان کی اولادیں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ ایمان والے پیدا کرے گا۔ بہرحال اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلہ میں، ایک جگہ ہے وادی نخلہ، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن قیام فرمایا، اور وہاں جب آپ نے قیام فرمایا تو وہاں ظاہر ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں کا گزر ہوا وہاں سے، اور جنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد پھر وہ اس پر ایمان بھی لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد وہ اپنی قوم میں داعی اور مبلغ بن کے گئے، اور انہوں نے جا کے اپنی قوم کو دعوت بھی دی، تو اس کا ذکر اللہ کریم نے یہاں کیا ہے۔ تو ایک سورہ جن بھی ہے، سورہ جن بھی ذکر ہے کہ جنوں کے پریشانیوں کا ذکر ہے، جنوں کی آپس کی گفتگوؤں کا ذکر ہے۔ تو لگتا یہ یوں ہے کہ جنوں نے جو کچھ رسپونڈ کیا قرآن سننے کے بعد، اس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ احقاف میں کیا ہے، اور جو جنوں کی کیفیات ہیں مختلف وہ اللہ کریم نے بیان کی ہیں سورہ جن میں۔ یہاں صرف ان کے رسپانس کا کہ انہوں نے جو رسپانس دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے، اس رسپانس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک یہ جو پہلا تمہیدی حصہ ہے، اس میں قرآن پاک کا نزول، بلکہ کہنا چاہیے قرآن پاک کی تنزیل، مقصد تخلیق کائنات اور توحید الوہیت اس کا ذکر ہے۔ توحید الوہیت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید فی العبادت، توحید فی العبادت کا ذکر ہے۔ ایک توحید ربوبیت ہوتی ہے جو توحید فی الذات ہے، ایک توحید الوہیت ہوتی ہے جو توحید فی العبادت ہے، ایک توحید اسماء و صفات ہوتی ہے جو توحید فی الافعال۔ تو عام طور پہ جو مشرقین ہیں وہ توحید کے قائل تھے، توحید ذات کے بھی قائل تھے، توحید اسماء و صفات کے بھی، توحید افعال کے بھی قائل تھے۔ یعنی ان سے پوچھا جائے کہ قرآن نے بار بار ذکر کیا کہ ان سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا، بارش کون برساتا ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، رزق کون دیتا ہے، رزق کون فراخ کرتا ہے، کون تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہی سب کچھ کرے گا۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی قائل تھے اور اللہ تعالیٰ کی توحید افعال کے بھی قائل تھے۔ جو چیز مسنگ تھی ان میں وہ توحید الوہیت تھی، یعنی عبادت وہ اللہ کے علاوہ وہ غیر اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ عبادت کے قبیل سے ہر وہ عمل جس کا جو صرف اللہ کے شایان نشان ہے وہ غیر اللہ کے شایان نشان بھی سمجھتے تھے، اس لیے ان کو جو ہے وہ جو مسنگ چیز تھی وہ توحید الوہیت تھی۔ آیت نمبر 7 سے 11 تک دوسرا حصہ جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر جو اعتراضات ہیں
ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 14، یہ جو 3 آیات ہیں، اس میں تورات اور قرآن میں مماثلت کا ذکر ہے اور توحید پر استقامت کی دعوت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 15 سے 20 تک والدین کے حقوق کا ذکر ہے اور تکبر کا انجام ہے، اور آیت نمبر 21 سے 28 تک یہ 5واں حصہ ہے، اس میں رد شرک کے تاریخی دلائل دیے گئے ہیں اور قوم عاد کی مثال کو بطور تخویف یعنی خوف دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، ڈراوا دینے کے لیے قوم عاد کی مثال دی گئی ہے۔ اور چھٹا حصہ جو ہے آیت نمبر 29 سے 34 تک، اس میں جنات کے قبول اسلام کا ذکر ہے اور توحید و آخرت کے عقیدے کا تذکرہ ہے، اور آخری حصہ جو ہے آیت نمبر 35 کے اوپر مشتمل ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور ساتھ ہی کفار کو انذار کیا گیا، یعنی ان کو دھمکی دی گئی۔ یہ ہے خلاصہ سورہ احقاف کے مضامین کا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، نازل کرنا ہے کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، وہ جو بہت غلبے والا اور حکمتوں والا ہے۔ یہ جو آیت ہے، جو سورہ احقاف کی آیت نمبر 2 ہے، یہ اس سے ماقبل 3 صورتوں کی ابتدا میں یہی آیت جو ہے وہ ذکر ہو چکی۔ سورہ زمر کی ابتدا میں، سورہ مومن کی ابتدا میں، اور سورہ جاثیہ جو اس سے ماقبل کی صورت ہے اس کی ابتدا میں اس کا ذکر ہو گیا۔ تو اس میں اصل میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں نزول کی بات نہیں کی گئی، تنزیل کی بات کی گئی ہے، اور تنزیل اور نزول کا فرق یہ ہے کہ جو ایک دفعہ ہی یکبارگی نازل کرنا وہ انزل ینزل سے ہوتا ہے، یکبارگی نازل کرنا، اور تنزیل جو ہے نزل ینزل، تنزیل کا مطلب ہوتا ہے بتدریج نازل ہونا۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بتدریج نازل ہوا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کتاب کی تنزیل ہوئی ہے، یعنی بتدریج نازل ہونا ہے، اور وہ اللہ العزیز الحکیم، جو ذات عزیز بھی ہے، اور میں نے عرض کیا عزیز کا مطلب غلبے والی اور حکیم کا مطلب حکمت والی۔ جب ہم العزیز کی صفت استعمال کرتے ہیں اور اللہ کریم نے قرآن حکیم میں استعمال فرمائی ہے، تو اس کا مطلب ہے قدرت اور اختیار کی جو ہر صورت ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے، العزیز۔ اور الحکیم کہ وہ ذات جو ہے علم کا اور حکمت کا جو ہر مفہوم ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، گویا وہ العزیز الحکیم ذات ہے، اس کی طرف سے قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے۔ اس میں گویا کفار مکہ کو یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، یہ بھی بات غلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور تدریجاً نازل ہوا ہے۔ اور پھر یہ بات کہ اللہ کی ذات جس کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے وہ کوئی بے بس یا کم قدرت رکھنے والی ذات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے، ہر طرح کا غلبہ رکھنے والی ذات ہے۔ اس نے یہ قرآن، اور ہر طرح کا علم رکھنے والی ذات ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، الا مگر بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یعنی کائنات جو ہے یہ با مقصد کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، نہ تو اس کو کوئی کھیل تماشا بنایا ہے، جیسے پچھلی صورت میں فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو کھیل تماشا نہیں پیدا کیا، یہ با مقصد کائنات ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
الذكر فهل من مدكر واجل مسمى، اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے بھی پیدا نہیں ہوئی، یہ خاص مقررہ مدت تک کے لیے پیدا ہوئی ہے، ایک خاص وقت میں اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جو لوگ کافر ہوئے، جن لوگوں نے کفر کیا، عما انذروا، اس چیز کا کفر جس سے وہ ڈرائے گئے تھے، جس سے ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو خبردار کیا گیا، معرضون، وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں وہ اس کے جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا اس سے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ با مقصد ہے۔ اور مقصد اس کا کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد کائنات کی تخلیق کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا 6 دنوں میں، زمین و آسمان کو، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا جو عرش ہے اللہ کا وہ پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اس لیے ساری کائنات پیدا کی تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے، یہ وہی بات ہے، یہ تو سورہ ہود کی آیت ہے، اور یہ وہی بات ہے جو سورہ ملک کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زمین و آسمان کی یہ جو زندگی اور موت اور زندگی کا جو کارخانہ ہے یہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ اسی طرح سورہ نجم کے اندر فرمایا آیت نمبر 31 میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان اللہ ہی کا ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے، جنہوں نے برائیاں کی ان کو بدلہ دے، بِمَا عَمِلُوا، جس طرح کہ انہوں نے اعمال کیے اس کا بدلہ دیا جائے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی کائنات کی تخلیق جو ہے یہ با مقصد تخلیق ہے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد اصل میں یہ ہے کائنات کے جتنے لوگ پیدا کیے گئے ہیں ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے وہ تو جن ہیں اور انسان ہیں، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی یہی امتحان ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرے گا کون اچھے عمل نہیں کرے گا، اور تاکہ تمہیں بدلہ دیا جائے قیامت والے دن۔ یہ وہ مقصد ہے جو کفار کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اکثر آپ کو کفار یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ دنیا اللہ نے کس لیے بنائی، اس کو کیا ضرورت تھی یہ بنانے کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا امتحان کرنے کے لیے بلائی۔ جب بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے، یہ کہتے بھی سنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم امتحان دینا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تو وہ پیدا کرنے والے کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم نے کیوں پیدا کیا؟ پیدا کرنے والے کی مرضی، اس نے پیدا کیا ہے، اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، اور با مقصد پیدا کیا ہے تاکہ ساری جو اس کی مخلوق ہے وہ اس کی بندگی کرے۔ مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے، اور خالق کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے۔ لہٰذا اس کے اندر کوئی دوسری چیز، آپ کوئی مشین بناتے ہو، کوئی انسان جو ہے وہ کوئی مشین ایجاد کرتا ہے تو ایک مقصد کے لیے کرتا ہے، تو مشین کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے موجد سے پوچھے کہ مجھے کیوں بنایا۔ یہ بنانے والے کا استحقاق ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے بنایا ہے مشین، اس کے لیے اس کی خدمت سر انجام دے۔ تو اللہ نے جو اس ساری کائنات تخلیق کی، حالانکہ انسان صرف موجد ہوتا ہے، انسان خالق نہیں ہوتا، تو اللہ جو خالق ہے اس ساری کائنات کا، اس نے جب انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ اسی بات کا امتحان ہے، اور امتحان کے بعد پھر جب یہ دنیا مکمل ہو جائے گی، وہ آجال مسمى، یہ خاص وقت تک کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے دنیا نہیں بنی، یہ ختم ہو جائے گی اجل مسمى ایک خاص وقت تک کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر انجام ہوگا، تو جو لوگ نیک ہوں گے ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو لوگ برے ہوں گے ان کو برا بدلہ۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا،
اور تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا ان کے اعمال کا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، اور جو لوگ نیک ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ اچھائی کا بدلہ دے۔ یہ ہے پوری کائنات کا مقصد۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہوئے، عَمَّا أُنذِرُوا، جس بات کی ان کو تنبیہ کی گئی تھی، جن سے ڈرایا گیا تھا، مُعْرِضُونَ، منہ موڑنے والے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا، پہلے کافر ہیں وہ، بعد میں انکار کرنے والے، یعنی کفر کا رویہ ان کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ قرآن سن کے ان کو کوئی شک پڑا یا شک گزرا اور انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، یا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات دیکھی جس سے ان کو شک و شبہ پیدا ہوا اور پھر انہوں نے انکار کیا۔ نہیں، انکار پہلے تھا۔ والذین کفروا، کفر پہلے ہے، وہ تھے ہی انکاری، ان کے پاس یعنی ان کو کوئی بھی دلیل نہ دی جاتی، کوئی بھی جتنی مرضی دلیلیں دی جاتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تھے ہی انکار کرنے والے۔ والذین کفروا، انہوں نے پہلے ہی انکار کر رکھا تھا، عما انذروا، پھر ان کو جو ڈرایا گیا، جتنی بھی چیزوں سے ڈرایا گیا، جتنی تنبیہ کی گئی، جتنا ان کو انذار کیا گیا، معرضون، وہ چونکہ ان کے اندر کفر کا رویہ تھا، پہلے ہی ان کو انکار کا رویہ موجود تھا، لہذا جو مرضی ڈراؤ نہ ڈراؤ، معرضون، وہ منہ موڑنے والے۔ اللہ اکبر۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کافر ہیں ان کو چاہے ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ کیوں ایمان نہیں لانا؟ کیونکہ ان کا ابتداءً رویہ ہی کفر کا رویہ ہے، کہ انہوں نے انکار ہی کیا، اور انکار کرنے کی وجہ سے انہوں نے جس چیز سے بھی ڈرایا گیا، جس چیز کا انذار کیا گیا، اس کے نتیجے میں وہ اعراض ہی کرتے رہے، اس کو منہ موڑتے رہے، منہ موڑنے والے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، أَرَأَيْتُمْ، مجھے تم خبر دو، کیا تم دیکھتے ہو؟ اصل میں أَرَأَيْتُمْ کا لفظی معنی کیا تم نے دیکھا، اور مرادی معنی ہے مجھے بتاؤ۔ أَرَأَيْتُمْ، مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے کچھ زمین سے بنایا ہے، کوئی تخلیق کی ہے کوئی چیز، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں۔ اللہ اکبر، جن کو تم پوجتے ہو ان کا کوئی آسمانوں میں حصہ، یا انہوں نے زمین میں کوئی تخلیق کی ہو کوئی چیز۔ ایتونی بکتاب من قبل، لاؤ مجھے دکھاؤ کوئی کتاب، ایتونی، مجھے کوئی کتاب لا کے دکھاؤ، تم میرے پاس لاؤ، بکتاب، کوئی کتاب، من قبل ہذا، جو اس سے پہلے کی کوئی کتاب ہو، کوئی تمہارے پاس لکھی ہوئی کتاب وہ لے آؤ۔ او اثارت من علم، یا پھر کوئی علم کی کوئی لکھی ہوئی چیز، کوئی بقیہ چیز، علم کی بقیہ چیز، آثار میں سے ہے کوئی بقیہ چیز جو لکھی ہوئی پہلے سے، علم کی کوئی بات ہو بچی ہوئی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ۔ دیکھیں یہاں اللہ کریم نے ایک سوال کیا ہے، اور یہی سوال سورہ فاطر کی آیت نمبر 40 کے اندر بھی فرمایا، اور یہ وہ سوال ہے جو پورے قرآن میں، دراصل یہ سوال بار بار اللہ تعالیٰ مختلف اسالیب میں فرماتا ہے کہ اصل میں جو خالق ہوتا ہے نا، اس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، اور مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ خالق کی بندگی کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، انہوں نے کچھ پیدا کیا؟ کوئی زمین میں کوئی چیز ایسی ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو، یا ان کو آسمان میں ہی کوئی حصہ ہو؟ اللہ اکبر۔ اور سورہ حج میں تو اللہ تعالیٰ نے اس تفصیل، اس اجمال کو اس قدر تفصیل سے پوچھا کہ فرمایا کہ یہ جو جن کو تم پوجتے ہو یا پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی،
وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. مطلب پتہ کیا ہے سارے اکٹھے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے باطل معبود ہیں صرف وہ اکٹھے نہ ہو جائیں، بلکہ جتنے اللہ کا انکار کرنے والے ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اپنی جدید ٹیکنالوجی کو لے آئیں، اپنی ہر چیز لے آئیں، جدید ترین ٹیکنالوجی کو لے آئیں، سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتا. اللہ، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے. اور پھر مکھی بنا دینا تو دور کی بات ہے، اگر وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس سے واپس نہیں لا سکتے. اللہ اکبر. اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ مجھے ایک پروفیسر صاحب نے بتایا، جو کیمیکل کے پروفیسر صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا. سبحان اللہ. انہوں نے مجھے بعد میں ایک آرٹیکل بھی بھیجا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ یہ چھین نہیں سکتے. اب دنیا میں اتنی بڑی ٹیکنالوجی آ گئی تو کیا وہ جو ذرہ مکھی اٹھا کے لے کے جا رہی ہوتی ہے اس کو واپس نہیں چھینا جا سکتا؟ کسی طریقے سے چھینا جا ہی سکتا ہوگا. تو یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو مکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ اس نے جو کچھ کھانا ہوتا ہے وہ اٹھاتی ہے ہی نہیں. اس کو وہ اپنے اندر سے ایک لیکوڈ اس کے اوپر ڈالتی ہے، اس کے اندر سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے اور وہ اس کے اوپر چاہے کھانا جتنا مرضی ٹھوس ہو، روٹی ہو، وہ کوئی سالن ہو، کوئی میٹھی چیز ہو، کوئی چیز اس کے اوپر وہ اپنا ڈالتی ہے. اور ڈالنے کے بعد وہ جتنا حصہ اس نے چاہیے ہوتا ہے اس کے اوپر وہ لیکوڈ پڑتا ہے، وہ اتنے حصے کو لیکوڈ کر لیتی ہے، پھر اس کو سک کر لیتی ہے اور وہ سک کر لیتی ہے اور اس کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر وہ لے کے اڑ جاتی ہے. لہٰذا وہ اس کے باہر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں جو چھینی جا سکے. اللہ اکبر. تو یہ چیلنج ہے اللہ کا کہ کوئی لاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ دنیا میں انہوں نے کوئی چیز بنائی ہو، زمین پر کوئی چیز انہوں نے بنائی ہو. ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر ان کا آسمانوں پہ کوئی حصہ ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس اگر کوئی کتاب اس سے پہلے ہے، او اثارۃ من العلم، اثارۃ من علم، یا کوئی علم کا بقیہ حصہ، کوئی پرانی لکھی ہوئی کوئی چیز ہے تو وہ لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی آیت سے انشاءاللہ اگلے اتوار سبق شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.